بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج میں جن لوگوں کے متعلق گفتگو کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں بھی اسلام کو شدید نقصان پہنچا تھا اور آج بھی اسی قسم کے مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور باطل فرقے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسی قسم کے مسلمانوں کی وجہ سے آج اسلام پر یلغار کی جا رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج نفاق کے تعلق سے اور اس منافقت کے حوالے سے 6 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیں، پھر ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ آج ہم کس تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ نمبر 1، منافق کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے قسم کے منافقین موجود تھے؟ نمبر 3، نفاق کی کتنی قسمیں ہیں اور اس نفاق کی کیا سزا ہے؟ نمبر 4، نفاق کی قسموں کی وضاحت کیا ہے؟ نمبر 5، مومن اور منافقین کے درمیان فرق کیا ہے؟ نمبر 6، اس نفاق اور منافقت کا اس زمانے میں ہمیں علم کیسے ہوگا؟ انہی 6 چیزوں کے متعلق بالتفصیل اور بالترتیب آپ کے سامنے گفتگو کروں گا مختصر وقت میں۔ نمبر 1، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن یکساں اور برابر نہ ہو، یعنی اندر اور باہر یکساں نہ ہو۔ مثلا ایک شخص زبان سے دوستی کا دم بھرتا ہے لیکن اس نے اپنے دل میں اس شخص کی عداوت اور بغض اور دشمنی چھپا رکھی ہے تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو منافق کے عام معنی ہے۔ عرف شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو لیکن دل میں تکذیب چھپا رکھی ہو، دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہو۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے قسم کے منافقین موجود تھے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے منافقین موجود تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے تھے لیکن دل سے پکے کافر اور مشرک تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مسلمان تو ہوتے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام پختہ نہیں تھے، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، صرف زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے نہ تو وہ اسلامی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے، نہ مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے، نہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، نہ اپنے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے اور نہ ہی اپنے دلوں کے اندر آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ یہ 2 قسم کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ یہ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ اظہار الاسلامی و کتمان الکفر، یعنی اسلام کو زبان سے ظاہر کرنا اور کفر کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھنا، اس کا نام نفاق اعتقادی ہے۔ اب رہی بات کہ نفاق عملی کسے کہتے ہیں؟ نفاق عملی کہتے ہیں اظہار الطاعہ و کتمان المعصیہ، یعنی نیکی کو ظاہر کرنا اور دل کے اندر گناہ کو چھپائے رکھنا، اس کا نام نفاق عملی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نفاق کی ان دونوں قسموں میں مبتلا ہونے والے شخص کو کیا سزا ملے گی؟ دیکھیں، نفاق اعتقادی کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو لوگ نفاق اعتقادی میں مبتلا ہوں گے تو ایسے منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اور جہنم کے پست ترین طبقے میں ہوں گے۔ اور نفاق عملی کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، نفاق عملی میں مبتلا لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم کے کس طبقے میں جائیں گے اس کی صراحت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ نفاق عملی میں مبتلا ہونے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی نفاق عملی کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے نفاق عملی میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی 6 قسمیں بیان کروں گا، یعنی نفاق عملی کی 6 شکلیں بیان کروں گا۔ نفاق عملی کی پہلی شکل اور پہلی صورت، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کفر و ایمان کے معاملے میں اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہوتے ہیں، یعنی کفر و ایمان کے معاملے میں بعض لوگ اپنی قوم کی راہ پر، اپنی برادری کے راستے پر چل پڑتے ہیں، یعنی اگر قوم ایمان پر جمی رہتی ہے تو یہ لوگ بھی ایمان پر جمے رہتے ہیں، لیکن اگر قوم کفر کی جانب لوٹ جاتی ہے تو یہ لوگ بھی کفر کی جانب پلٹ جاتے ہیں۔ نفاق عملی کی دوسری شکل اور دوسری صورت، بعض لوگوں کے دلوں میں اس کمینی، اس حقیر و ذلیل اور بے وقع دنیا کی لذتوں کی پیروی اور دنیا کی خواہشات کی پیروی ایسا قبضہ جما لیتی ہے، ایسا قبضہ جما لیتی ہے کہ پھر ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ذرہ برابر جگہ خالی نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ ہمیشہ دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشوں میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے رہتے ہیں، اور بھول کر بھی ایمان اور اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے۔ نفاق عملی کی تیسری شکل اور تیسری صورت، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مال و دولت کی محبت، مال و دولت کی لالچ، اسی طرح حسد، بغض، کینہ اور اسی طرح کے دیگر رذائل ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ پھر ان کو نہ تو دعا کی توفیق ہوتی ہے، نہ ان کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو انہیں ان عبادات کا وہ لطف اور مزہ نہیں ملتا جو مخلصین کو عبادت کرنے کا لطف اور مزہ ملا کرتا ہے، اور ایسے لوگ نہ تو خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں۔ نفاق عملی کی چوتھی شکل اور چوتھی صورت، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی دھندوں میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی تجارت میں، دنیاوی سیاست میں، اسی طرح دیگر دنیاوی کاموں میں اس طرح مصروف رہتے ہیں اور اس طرح مشغول رہتے ہیں کہ انہیں آخرت کی تیاری کی فرصت بھی نہیں ملتی، اور ہمیشہ دنیا کے دھندوں میں پڑے رہتے ہیں اور پھنسے رہتے ہیں، اور اس طرح پھنسے رہتے ہیں کہ گویا انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں، اس طرح دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ گویا انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نفاق عملی کی چوتھی قسم ہوئی۔ نفاق عملی کی پانچویں شکل اور پانچویں صورت، بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بشری احکام کے جاری ہونے میں، صحابہ کرام کے معاملے میں، اسی طرح قرآن شریف کے معاملے میں، یا کسی دیگر دینی کاموں میں شکوک و شبہات کھٹکتے رہتے ہیں اور پنپتے رہتے ہیں۔ ایسے خیالات اور ایسے شکوک و شبہات اگرچہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ایمان کے دائرے ہی سے خارج ہو جائے یا ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، دین کے دائرے ہی سے نکل جائیں، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے لوگ ایمانی ثمرات سے محروم رہتے ہیں، اور ایمان کا سب سے بڑا ثمرہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل کر دیا جائے، ہمیں دخول اولی نصیب ہو جائے، نہیں کہ جہنم سے آزاد ہو کر پھر جنت میں جائیں۔ ایسی صورت میں ہمیں وہ لطف اور مزہ نہیں آئے گا جو ہمیں پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہونے میں مزہ آئے گا۔ لیکن آج کے مسلمان صرف اس بات پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں اور بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری تو مغفرت ہونی ہی ہے، ہمیں تو جنت ملنی ہی ہے، چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں یا نہ بجا لائیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے
ہم آج تباہی و بربادی کے خوفناک دہانے پر کھڑے ہیں۔ بہرحال نفاق عملی کی 5 شکلیں اور 5 صورتیں ہو گئی۔ نفاق عملی کی 6ٹھی شکل اور 6ٹھی صورت، بعض لوگ عصبیت میں، اپنے خاندانوں کی محبت میں، اسی طرح اپنے قبیلوں کی اندھی محبت میں، اپنی برادریوں کی اندھی محبت میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کی نصرت و حمایت کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ نفاق عملی میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی 6 قسمیں ہو گئی۔ بہرحال 3 باتیں مکمل ہو گئی۔ چوتھی بات کہ نفاق کی دونوں قسموں کی وضاحت کیا ہے۔ دیکھیں ابھی جو میں نے نفاق کی جو شکلیں اور صورتیں بیان کی، یہ نفاق عملی اور نفاق اخلاقی کی شکل و صورتیں ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس کو نفاق عملی اور نفاق اخلاقی کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے نفاق کا تعلق انسان کے اخلاق اور اعمال سے ہوتا ہے۔ البتہ نفاق اعتقادی یہ اس کا تعلق انسان کے اخلاق اور انسان کے اعمال سے نہیں ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی کا اظہار انسان کے اخلاق و اعمال سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منافقین تو دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسلمانوں کی کھل کر حمایت کرتے ہیں تاکہ اس کے نفاق کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ 5ویں بات کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا ہے۔ مومن وہ شخص ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے دب گیا ہو، اسے توبہ کیے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل کے اندر نفاق ہو، اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے بھی گناہ کے سرزد ہو جانے کا احساس ہوتا ہے، لیکن اسے ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے یوں اڑا دیا۔ یہ تو 5 باتیں ہو گئی۔ رہی 6ٹھی بات کہ نفاق کی دونوں قسموں کا علم اس زمانے میں ہمیں کیسے ہوگا، تو دیکھیں نفاق اعتقادی کا علم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی کو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق اعتقادی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو بات پوشیدہ ہوتی ہے اس بات کو وحی کے بغیر کسی انسان کو نہیں بتایا جا سکتا، اور وحی کا دروازہ اور وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ اس لیے نفاق اعتقادی کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ رہی بات کہ نفاق عملی کا علم ہمیں کیسے ہوگا، تو نفاق عملی کا علم ہمیں ان علامتوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا، کہ جس شخص کے اندر 4 باتیں پائی جائے وہ پکا منافق ہے۔ وَإِن كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور اگر کسی شخص کے اندر ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو گویا اس شخص کے اندر نفاق کی ایک بات ہے، حَتَّى يَدَعَهَا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ من حدث کذب، جو شخص بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ خلافی کرے، معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، وعدہ کے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالیاں بکے۔ جس شخص کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین، کہ منافق کا حال اس بکری کی طرح ہے جو 2 گلوں کے درمیان، جو 2 ریوڑوں کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے، تعیر الی هذه مرة، کبھی ادھر بھٹکتی ہے، وإلی هذه مرة، اور کبھی ادھر بھٹکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نفاق اعتقادی کا علم تو اس زمانے میں نہیں ہو سکتا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں بھی نفاق اعتقادی میں مبتلا لوگ موجود ہوں اور ہمیں معلوم نہیں۔ نفاق عملی کا علم
ان علامات کے ذریعے ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس نفاق کی لعنت سے اور اس منافقت کی نحوست سے محفوظ رکھے، اور ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی بھی منافقین سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔